بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو آر جے محمد نعیم نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، رمضان کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے اور جس میں عبادت کرنے کو قرآن کریم نے ہزاروں مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ گویا اس رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے اور 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ ہے یہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، لہٰذا اس آخری عشرے کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ پانچوں نماز کو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، دن میں روزہ رکھیں، رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزاریں، تراویح اور تہجد کا اہتمام کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ شب قدر کی اہمیت و فضیلت کے متعلق خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اس رات میں اتارا ہے۔ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے، کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہے۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ دوستو، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر کی عبادت کا ہے، اور کتنا زیادہ ہے یہ اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اس رات فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں، اور یہ خیر و برکت فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ سورہ قلم کی چند ابتدائی آیات سے قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا ہے۔ اس کے بعد آنے والی سورہ قدر میں بیان کیا گیا کہ یہ قرآن کریم رمضان کی بابرکت رات میں اترا ہے، جیسے کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 ہے، ہم نے ایک مبارک رات میں قرآن کریم کو اتارا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں یہ مضمون صراحت سے موجود ہے۔ شب قدر کے 2 معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مقصود ہیں۔ ایک یہ کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ دخان میں ہے، اسی رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ بڑی قدر و منزلت، عظمت اور شرف رکھنے والی رات ہے۔ اس رات میں قرآن کریم کے نازل ہونے کا مطلب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترنا ہے، یا اس رات میں پورا قرآن حامل وحی فرشتوں کے حوالے کیا جانا مقصود ہے، یا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا اسی رات میں ہوئی اور پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ شب قدر کی فضیلت و اہمیت کے متعلق متعدد احادیث موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ کھڑے ہونے کا مطلب نماز پڑھنا، تلاوت قرآن اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہونا ہے۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ شب قدر کی 2 اہم علامات کتب احادیث میں مذکور ہیں۔ ایک یہ
کہ یہ رات نہ بہت زیادہ گرم اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی گرمی یا سردی جس موسم میں رمضان گزر رہا ہے اس موسم کے لحاظ سے اس رات میں موسم درمیانہ رہے گا۔ دوسری اہم علامت یہ ہے کہ شب قدر گزرنے کے بعد صبح کے وقت جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کی شعاعیں اور کرنیں نہیں ہوتی۔ دوستو، اگر یہ رات مختلف ممالک کے مختلف شہروں میں مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اسی جگہ اسی رات میں شب قدر کی برکات حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اعتکاف کے بارے میں بعض احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے اس سے سر مبارک نکال کر فرمایا، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کے اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی نے بتایا یعنی فرشتے نے بتایا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور وفات تک آپ کا یہی معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔ بخاری و مسلم۔ اعتکاف کے بعض ضروری مسائل و احکام۔ معتکف کو بلا ضرورت شریعہ و طبیہ اعتکاف والی مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ معتکف کے متعلقین میں سے کوئی سخت بیمار ہو جائے یا کسی کی وفات ہو جائے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے یا معتکف خود ہی سخت بیمار ہو جائے یا اس کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہو جائے تو معتکف کے مسجد سے چلے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسی مجبوری میں چلے جانے سے گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، البتہ بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ اعتکاف کی فضیلت۔ اعتکاف کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ملاحظہ فرمائیں جو کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں تیار کروائے گا۔ ہر خندق کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ اتنی فضیلت صرف ایک دن اعتکاف کرنے والے کی ہے اور آدمی 10 دن اعتکاف کرتا ہے اور وہ بھی ماہ سیام میں، اس کی فضیلت کا اندازہ خود ہی لگائیں۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف والا آدمی گناہوں سے رکا رہتا ہے، اس کو ان تمام نیک اعمال کا جو کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پاتا ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے کہ نیک اعمال کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ شب قدر کی رات کو پا سکے۔ جو لوگ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو وہ اعتکاف کے علاوہ بھی شب قدر کی متوقع راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام کریں تاکہ اس رات کی برکات اور فضیلت حاصل کی جا سکیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بھائی اور بہنیں بھی اس رات کی فضیلت و اہمیت جان سکیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔